ایک وقت تھا جب سیوری لینڈ کی بادشاہی میں ایک عقلمند اور مہربان بادشاہ ہوا کرتا تھا جو عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہی اپنے سرسبز کھیتوں اور بھرپور فصلوں کے لیے مشہور تھی، لیکن سب سے قیمتی ملکیت جادوئی سالٹ کرسٹل تھی جو کسی بھی ڈش کا ذائقہ بڑھانے کی طاقت رکھتی تھی۔ کنگ رولینڈ کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام شہزادی ایزابیلا تھا، جو نہ صرف اس کے فضل کی تعریف کی گئی تھی بلکہ اس کے فیاض دل سے بھی پیار کرتی تھی۔ سالٹ کرسٹل کو شاہی خزانے میں رکھا گیا تھا جس کی حفاظت سلطنت کے مضبوط ترین نائٹس کرتے تھے۔ لیجنڈ یہ تھا کہ صرف ایک خالص دل والا شخص ہی کرسٹل کی حقیقی صلاحیت کو کھول سکتا ہے۔ ایک دن میلگرم نامی ایک شریر جادوگر نے جادوئی سالٹ کرسٹل کے بارے میں جان لیا اور اسے چوری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میلگرم نے اپنے آپ کو ایک عاجز سوداگر کا روپ دھار لیا اور بادشاہ سے قیمتی نمک کی تھوڑی سی مقدار میں نایاب مصالحوں کی تجارت کرنے کی پیشکش کی۔ غیر ملکی مصالحوں سے متاثر ہو کر کنگ رولینڈ مالگرم کے برے عزائم سے بے خبر تجارت پر راضی ہو گیا۔ جیسے ہی جادوگر نے سالٹ کرسٹل کو چھوا، ایک تاریک توانائی نے اسے گھیر لیا جس سے اس کی اصل شناخت ظاہر ہو گئی۔ ایک خوفناک ہنسی کے ساتھ مالگرم پتلی ہوا میں غائب ہو گیا اور بادشاہی کو صدمے سے دوچار کر دیا۔ سالٹ کرسٹل کے غائب ہونے کا سیوری لینڈ پر تباہ کن اثر پڑا۔ فصلیں مرجھا گئیں اور ایک بار متحرک پکوان ہلکے ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنی بادشاہی کے ذائقے کو بحال کرنے کے لیے بے چین لاپتہ سالٹ کرسٹل کو تلاش کرنے کے لیے ایک عظیم جدوجہد کا اعلان کیا اور جو بھی اسے واپس لا سکتا ہے اس کے لیے ایک خوبصورت انعام کا وعدہ کیا۔ شہزادی ایزابیلا غلط کو درست کرنے کے لیے پرعزم نے خود خطرناک سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک عام آدمی کے بھیس میں وہ نمک کے ایک چھوٹے سے تھیلے اور امید سے بھرے دل کے ساتھ روانہ ہوئی۔ اپنے سفر کے دوران شہزادی ایزابیلا کا سامنا اولیور نامی ایک مہربان کسان سے ہوا۔ شہزادی کے عزم کو دیکھ کر اولیور نے اس کی تلاش میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ ایک ساتھ انہوں نے بے شمار چیلنجوں کا سامنا کیا، غدار جنگلات سے لے کر بکھرے ہوئے دریاؤں تک۔ ایک دن جب وہ جادو کے جنگل میں پہنچے تو ان کی ملاقات ایلارا نامی ایک عقلمند بوڑھے بابا سے ہوئی۔ ایلارا نے ایزابیلا کے دل میں پاکیزگی کو محسوس کیا اور انکشاف کیا کہ سالٹ کرسٹل کو صرف ایک بے لوث جذبہ رکھنے والا ہی دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس نے ایزابیلا کو ایک جادوئی تعویذ عطا کیا جو اسے کرسٹل تک لے جائے گا۔ تعویذ کی رہنمائی کے بعد شہزادی اور اس کی نئی دوست نے ممنوعہ پہاڑوں کے دل کی گہرائی تک سفر کیا۔ وہاں انہیں آزمائشوں کے ایک سلسلے کا سامنا کرنا پڑا جس کے لیے ہمت، ہمدردی اور قربانی کی ضرورت تھی۔ راستے میں ان کا سامنا جادوئی مخلوق سے ہوا جس نے ان کی مدد کی، ٹیم ورک اور عاجزی کے بارے میں قیمتی سبق سکھایا۔ آخر کار پہاڑوں کے نیچے غاروں میں ان کا سامنا میلگرم سے ہوا۔ جادوگر یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کی تاریک طاقتیں پاک دل جوڑی سے کوئی مقابلہ نہیں کرتی، فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن ایزابیلا بہادری سے اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ ہمدردی سے بھرے دل کے ساتھ اس نے میلگرم کو سالٹ کرسٹل پر لعنت کو ختم کرنے اور اسے اس کی صحیح جگہ پر واپس کرنے پر آمادہ کیا۔ جیسے ہی میلگرم نے ہچکچاتے ہوئے اس لعنت کو اٹھایا، سیوری لینڈ کی بادشاہی ایک گرم چمک میں نہا گئی۔ فصلیں پھل پھول گئیں اور ہوا ایک بار پھر لذیذ پکوانوں کی لذیذ مہک سے بھر گئی۔ شکر گزار بادشاہ نے ایزابیلا اور اولیور کو ان کی بہادری اور بے لوث کا انعام دیا۔ بحال شدہ سالٹ کرسٹل شاہی خزانے میں رہا جو اس مائکاوی سفر میں سیکھے گئے اسباق سے محفوظ ہے۔ شہزادی ایزابیلا، جسے اب سالٹ کیپر کے نام سے جانا جاتا ہے، مہربانی اور انصاف کے ساتھ حکومت کرتی رہی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ سالٹ کرسٹل کا جادو آنے والی نسلوں تک برقرار رہے گا۔ اور اس طرح سیوری لینڈ کی بادشاہی میں شہزادی ایزابیلا اور جادوئی سالٹ کرسٹل کی کہانی ہمت، ہمدردی اور خالص دل کی پائیدار طاقت کی لازوال کہانی بن گئی۔